آسرا آ گیا آ گیا. خوش آمدید علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں. جناب مفتی سہیل امدادی صاحب، مفتی محمد عامر صاحب، علامہ شہید الدین شیخ صاحب اور قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. یہ پہلا ایک مسئلہ ہے، اس کو شرعی طور پہ آپ پہلے بتا دیجئے، پھر ہم اس کے دوسرے پہلو پہ بات کر لیں گے. کہ وہ خاتون ہیں یا صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پالتو بلی ہے جو اکثر نماز پڑھتے ہوئے جا نماز پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے یا پیروں سے لپٹ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا میں اس صورت میں نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی؟ آپ یہ بتا دیں، پھر آپ بتائیے گا کہ اس طرح جانور وغیرہ پالنا اسلام میں کیا ہے، اچھا ہے برا ہے کیا؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر نا ہماری جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے بنا لیتی ہیں اور پھر اسی جگہ پر نماز پڑھتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، نماز پڑھنے کا موقع ہو، تو بلی کو ذرا ادھر ادھر کر دیں، دروازہ بند کر کے نماز پڑھ لیا کریں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. ورنہ اگر وہ بلی آ کر پاؤں سے لپٹتی ہے یا آگے آ جاتی، نماز آپ کی ہو جائے گی. صحیح ہے. لیکن خدا نخواستہ بلی نے کوئی پوٹی وغیرہ کی یا بلی کوئی ناپاک وغیرہ ہے تو اس صورت پہ نماز میں اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اگر اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہو تو جی ہاں، وہ کراہت دیکھیں، کراہت تو ہر صورت میں برل رہے گی. اگر بلی سامنے آ گئی تو آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی، تو کراہت برل رہے گی. ٹھیک. یہ گھر میں بلی پالنا یا اس طرح جانور وغیرہ پالنا یہ پسند کیا گیا ہے، ناپسند ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بلی کا تعلق ہے، اس حوالے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے وہ اسی نسبت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، اس کنیت کو. لیکن اصولی طور پر یاد رہے کہ جہاں تک کتے کا تعلق ہے، جس سے آج کی بے خدا تہذیب والوں کو بہت زیادہ ہی دلچسپی کا معاملہ ہے، اس کتے کے بارے میں تو بہت زیادہ کراہیت کا معاملہ اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں تک بلی کا معاملہ ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک پالتو ڈاگ کتے کا یہ ایک ہی ایکسیپشن ہے یا اور بھی فہرست طویل ہے اس حوالے سے جن میں کراہیت ہے؟ اصل میں کتے کے بارے میں تو کراہیت کا بہت زیادہ معاملہ ہے، کسی بھی اور جانور سے زیادہ. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا. اس کے تو خاص اس کے تعلق سے احکامات بھی، اس کے ناپاکی کے اعتبار سے احکامات بھی زیادہ تفصیل سے عطا ہوتے ہیں. لیکن ایک جو عموم کے اعتبار سے معاملہ ہے نا، یہ جو جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمارا دین اس قدر پیارا ہے کہ وہ انسان تو بڑی بات ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. ابھی کتے کا ذکر یہ تو آیا کہ اس کے ساتھ کراہیت کا معاملہ ہے، لیکن اگر ایک کتا کہیں پیاسا ہے اور کسی شخص نے اس کو پانی پلایا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص کی مغفرت کر دی گئی. اور ایک عورت جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا ہے اور وہ کھا پی نہ سکی اور مر گئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو عذاب دیا گیا. یعنی ان جانوروں کے بارے میں عموم کے اعتبار سے بھی رہنمائی عطا کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کیا جائے اور ان کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. یہ وہ دین ہے کہ انسان تو بڑی بات ہے، یہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہمیں ہدایات عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ جب کبھی کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں نا، تو ایک طرف ریاست ایک مہم چلاتی ہے کتوں وغیرہ کو مارنے کی، اور ایک طرف سے اس کی بڑی مخالفت کی جاتی ہے کہ بہت ہی ہارٹ لیس ایکٹ ہے یہ. تو آپ تو یعنی آپ یہ کہیں گے کہ واقعی ہارٹ لیس ایکٹ ہے، اگر چونکہ انسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، یا اگر ایک بیچ کا راستہ ہے، مثلا ان کو نیوٹرلائز بھی کر سکتے ہیں انجیکشن لگا کے، یا کوئی اور طریقہ بھی ہے کہ جس سے انسان بھی محفوظ ہو جائیں اور ان کی جان بھی نہ جائے، تو یہ بیسٹ آپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی حرج نہیں ہے اگر درمیان کا آپشن اگر نکلتا ہے. ایک تو پالنے والا معاملہ ہے نا. کتا مار مہم ظاہر ہے کہ اگر اقتل الموذی قبل ان تؤذی، جو اذیت دینے والا ہے اذیت پہنچانے سے پہلے اس اذیت دینے والے کو قتل کر دو، ختم کر دو. جانوروں کے معاملے میں یا ایون بعض حشرات الارض کا جو مسئلہ ہے، مچھر مار اور دوسرے جتنے بھی اسپرے وغیرہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ایک اصول یہی ہے کہ جہاں سے بھی اذیت ہو رہی ہے تو انسان اس اذیت کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اقدام کرتا ہے. اگر آپ سانس بھی لے رہے ہیں تو سانس کے نتیجے میں بھی بہت سارے ایسے آرگنزمز ہو سکتے ہیں کہ جو ختم ہو جاتے ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال انسان سانس لینا تو نہیں چھوڑے گا. تو بات اصولی یہ ہے کہ انسان اس پوری کائنات کا گل سرسبد ہے، جو مرکزی کردار ہے وہ انسان ہے. باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے. جو حدیث قدسی کے الفاظ بھی ہیں، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی،
کہ اے بنی آدم میں نے تمام چیزوں کو بنایا تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے لیے. صحیح ہے. تو اب انسان جو ہے وہ اپنی اس فضیلت کو محسوس کرے اور اپنے معنویات کے معاملات کو امپروو کرے تو یقیناً کیا کہنا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ضمن میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی ان کو وزڈم کے ساتھ ٹیکل کیا جائے گا اور ختم کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر بلی والے مسئلے کے اوپر مجھے بھی تھوڑا سا تفصیل اجازت دیجیے. باقی تمام معاملات تو وہی ہیں کہ اگر نجاست جسم پر آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ نماز متاثر ہوگی. کراہیت کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر انٹیکٹ اسٹیبلش ہے. ایک اضافی مسئلہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے, ممکن ہے کہ مفتی صاحب بھی اس پر تبصرہ فرمائیں, اور وہ ہے حرام گوشت جانور کے جو اجزاء ہیں اگر اس سے لباس متاثر ہوتا ہے آلود, ایک تو ہے کہ بنایا ہی اس سے گیا ہے اور ایک یہ کہ نہیں لباس اس سے آلودہ ہوتا ہے, تب بھی نماز جو ہے متاثر ہوتی ہے. اچھا. مثال کے طور پہ جیسے بلی ہے, اب اگر اس کے پیر میں لپٹ جانے کی وجہ سے اس کے بال گچھا بن کر انسان کے جو لباس ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو نماز اس کی متاثر ہوگی حرام گوشت جانور ہونے کی وجہ سے. اچھا, اس میں رائے مختلف ہے احناف کی. یہ ہے کہ بلی کے بال وغیرہ اگر لگے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. چہ جائے گا کہ اس پر نجاست نہ لگی ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں یہ لیکن بات وہی کہ کراہت نماز میں ہوگی. صحیح, لیکن یہ رائے کا اختلاف. لیکن عامر صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا, یہ ہمیں لاسٹ ٹائم میں باقاعدہ سوال آیا تھا, میں کر نہیں سکا, کہ کتوں کے حوالے سے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ چونکہ پالنے کا ظاہر ایک بہت رواج ہے, تو کہتے ہیں بھائی ہم ایک بات کیسے مان لیں, بھائی اسلام اتنا محبت کا ایک دین ہے, وہ کیسے ایک جانور سے متعلق, ایک بے زبان جانور سے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو تو پالنے میں کراہیت ہے اور یہ اور وہ, یہ کیسے ممکن ہے. ایک صاحبہ جو خود بہت, یعنی میں جانتا ہوں کہ نماز روزے کی بہت پابند, انہوں نے کہا کہ پوچھیں کہ میں نے پالا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو رکھوں, تو کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ جانور کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر جانور کی کچھ خوبیاں کچھ خاصیات ہوتی ہیں. اچھا, کتے کے بارے میں واضح طور پہ آیا ہے کہ اس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتے کا پالنا حفاظت کے لیے گھر کے باہر منع نہیں ہے. پھر کتے کو سدھانا, شکار کرنا, جاسوسی کے اور مختلف قسم کے کام لینا, محکمہ پولیس جس طرح, یہ بھی منع نہیں ہے, یہ بھی منع نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتے کی جو عادت ہے, مطلب اس کا بھونکنا, اس کا شور کرنا, یہ اذیت بھی دے سکتا ہے, عقل بھی تقاضا کرتی ہے, اور یہ عادتیں ایڈوپ بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں. تو بہرحال کئی حکمتیں, اس درجہ کی انسیت جس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیڈ روم تک اس کی رسائی ہو, اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو, کھانا پینا ساتھ ہو, اس میں بہرحال الاؤڈ نہیں ہے. آج کل انسانوں کے ساتھ سوشل ڈسٹینس ہے, تو آپ بتائیں کہ وہ جانور کے جو جنس ہی الگ ہے, آپ اس کو کلوز کریں گے اتنا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جسم کے جو بھی وائرس یا بیکٹیریا ہیں اس سے بھی ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک کراہیت محسوس ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مخصوص طبقہ یا قوم, مغرب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, یہاں بھی ہے کافی, یہاں پہ بھی, لیکن تو قومی سطح پہ اس کو جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس اتنی گزارش ہے کہ ظاہر ہے کہ اصولی طور پر تمام یہ باتیں جو ہیں ان سے اتفاق ہے, جو استثناءات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے وہ بھی اتفاق ہیں. بس اس کے اندر بات اتنی ہے کہ حرمت کی حد تک ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہے, کراہت بہت زیادہ ہے, بہت حرام نہیں ہے, حرام نہیں, لیکن جب اگر آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ طہارت اور نجاست کے مسائل تو بہت ہوں گے. اس لیے کتے کو فقہی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے نجس مانا گیا ہے. اب وہ جب گھر میں آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو نماز جب بھی پڑھنی ہے تو اب اپنے آپ کو پورا اسیس کریں کہ کہیں نجس تو نہیں ہو گئے, کوئی لعاب تو نہیں لگ گیا. نجس ہے, مطلب یہ نہیں کہ اس نے کوئی نجاست کر دی تو آپ نجس ہوئے. نہیں, وہ خود اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس سے مس ہو گیا تو آپ نجس ہو گئے. یہ حناف میں معاملہ ہے. دیکھیں, بلکہ یہاں تک حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتا ہو, جس گھر میں تصویر ہو, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا یہ نظریہ کہ والدین سے بات نہیں کر رہے, بہن بھائیوں سے بات نہیں کر رہے, بچوں سے پیار محبت نہیں کر رہے, کتے کو ساتھ سلا رہے ہیں. یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. آپ پیار کیجئے, جانوروں سے پیار کیجئے, لیکن انسان بھی آپ کے عزیز و قاربی پیار کے مستحق ہے. صحیح. اگلا ایک راؤنڈ اور کر لیتے ہیں. ایک سوال سنائے گا مجھ سے, آپ اس کا جواب دیجیے گا, فقہی سوال ہے. جی سنائے گا, سوال سنائے گا. جی پہلا سوال جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اگر کسی کو ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو تو کیا ہم روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا کویسچن میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے ہمیں ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, تو اس معاملے میں آپ ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں. بلڈ ڈونیشن اور ناخن کاٹنا روزے میں بڑا معصومانہ سوال ہے. جی.
اچھا ایک تو اس میں یہ بھی ہے بتا دیں کہ سوری کچھ لوگ ناخن کاٹنے کے لیے نیل کٹر کی سہولیات ان کو ضرورت نہیں ہوتی وہ منہ سے ہی کام کر لیتے ہیں اکثر یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو یہ بھی فرما دیں آپ۔ جی 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 ہاں۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں نہیں کہ ہے۔ جہاں پر آپ کی ضرورت ہے خون کی ضرورت ہے تو آپ اس میں ڈونیشن دے دیں، کوئی صحیح۔ مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء اس سے مکروہ اس لیے لکھتے ہیں کہ بلڈ دینے کے بعد آپ کو جوسز کی دودھ نقاہت ہو وغیرہ جاتی کی ضرورت ہوتی، نقاہت ہوتی ہے، تو روزے میں کہیں نقاہت نہ ہو جائے اور کراہت نہ آ جائے اس لیے منع کرتے ہیں کہ جی آپ بعد میں دے دیں۔ آپ رمضان میں دیں بالکل دیں، جی افطار کے بعد دے دیں، افطار کے بعد دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بلڈ کیمپس والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے ڈونیشن بہت سفر ہوتی ہیں، جی جی اس کا جواب ہے نا کہ آپ بس افطار کے 1 منٹ بعد دے دیں۔ ہاں آپ سے کس نے کہا کہ آپ دوپہر کو جو ہے نا کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں؟ آپ افطار کے بعد اور کیمپ جو بلڈ لگائیں، دینے والے بھی جی افطار کے بعد دے دیں۔ افطار کے بعد دے دیں، یہ اچھی بات ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا دوسرا یہ ناخن کہ کاٹنے ناخن کاٹنا، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے میں کوئی قباحت نہیں، اور جو یہ دانتوں سے کاٹتے ہیں نا، ہاں اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اچھا ویسے بھی عقلی طور پر بھی بالکل ناروا ہے، یعنی بالکل صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، روزی میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور روزے میں کمی ہوتی ہے ایسا کرنے میں؟ روزے میں کوئی کمی تو نہیں ہوتی لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر روزی سے کیا روزے کا بھی۔ مفتی عامر صاحب یہ سوال سنائے گا جی؟ السلام علیکم، میرا انتہائی معصومانہ سوال ہے، کیا کرکٹ میچ دیکھنا حرام ہے؟ چلو جی یہ تو کرکٹ میچ دیکھنا حرام ہے؟ نہیں، کرکٹ میچ دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے ہاں اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی تعلیم کو متاثر کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک اور سوال بھی پھر آپ سن لیجیے، جی سنائیے گا مفتی عامر صاحب کو۔ السلام علیکم، میرا سنی علماء کرام سے سوال ہے کہ میری بڑی بہن جن کا انتقال ہو گیا ہے، غسل کے وقت ان کے پاس سے 20,000 روپے ملے تھے، اب میرے بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میری بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو انہوں نے لے کے پالا تھا، اب ان پیسوں کا کیا حکم ہوگا؟ مفتی صاحب اچھا یہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے کوئی وارثین ہیں، مثلا یہ کہہ رہی ہیں اولاد نہیں ہے لیکن اگر بہن ہے جیسے یہ تو خود ہے، یا اگر کوئی اور وارث ہے تو پھر وہ ڈسٹنکٹ کنڈر کہلاتے ہیں، ان کو وہ وراثت میں ان کو مل جائیں گے، خود استعمال یعنی لیکن اگر کوئی وراثت، کوئی وارث بھی نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں باپ ہیں، تو پھر بیت المال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو صدقہ کر دیں ان کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی اماؤنٹ یعنی اس میں یہ فارمولا آپ نے بتا دیا، یہ پیسے 20,000 کے بجائے 20 لاکھ بھی ہوتے تو فارمولا یہی ہوتا ہے؟ فارمولا یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں اماؤنٹ کم زیادہ ہونے سے فرق نہیں پڑے۔ شجاع بھائی سوال ایک سنیے گا جی، سنائیے۔ میں جناب شجاع الدین شیخ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا یہ 2021 کے جنوری میں، میری امی اس وقت عدت میں ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری امی عدت اپنی کمپلیٹ کریں گی کس کے مطابق، اسلامی کیلنڈر کے مطابق کہ انگلش کیلنڈر کے مطابق؟ صحیح۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک عدت کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ 4 مہینے 10 دن ایک خاتون کی عدت کی مدت ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن کا جو معاملہ ہے وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے ہوگا۔ شریعت کے کچھ احکامات ہیں جن کے لیے قمری تاریخ کا ہی تعین کیا جاتا ہے، رمضان شریف کا آغاز ہے، عید الفطر کا معاملہ ہے، حج کے ایام کا تعین ہے، زکوٰۃ کے سال کا تعین ہے، اسی طرح خاتون کی عدت کی مدت کا تعین ہے تو وہ قمری اعتبار سے ہی معاملہ ہوگا۔ اور یعنی عدت میں کیا ایسی ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ جس کے لیے یعنی خاتون ہے جن کا کوئی گزر بسر کا بھی معاملہ ہے خراب، آئی نو سم ون کے جن کے شوہر اچانک ایک حادثے کے شکار مار دیے گئے، ساری کی ساری ذمہ داری ایک دم ان پر آ گئی، تو وہ کہتی ہیں میں تیسرے دن مجھے نکلنا پڑا مجھے بزنس سنبھالنے کے لیے، سب یہ جائز ہے، صورت نکلے گی یا نہیں؟ دیکھیے اس میں کچھ استثناءات کے معاملات تو ہیں جو علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں، کسی کی خاتون عدت گزار رہی ہے اور اس کی کوئی بیماری کا معاملہ آ گیا تو علاج کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور سورس آف ارننگ نہیں ہے اور اس طرح کی ایک ہنگامی صورتحال آ گئی ہے تو اس کی گنجائش ہے، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اپنے جو بھی ضروری امور ہے اس کو دن ہی میں انجام دینے کی وہ کوشش کرے، رات وہ اپنے گھر پر ہی گزارنے کی کوشش کریں، اور کسی طور اگر ان کے لیے کوئی سورس آف انکم بن جاتا ہے یا گزر بسر کے لیے کوئی دستیاب وسائل میسر آ جاتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے اور حتی الامکان اپنے گھر میں ہی عدت کی مدت کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ باقی علماء کرام بھی اس میں کوئی تصحیح فرماتے ہیں۔ بہتر نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے، اگر دستیاب ہیں تو بالکل نہ نکلیں، بزنس نہیں بلکہ صرف حاجات اصلیہ ضروریہ کے لیے
جو ان کی لائف کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہے، غذا، کھانا پینا، ان چیزوں کے لیے وہ تب جب کہ کوئی دوسرا نہ ہو تو اجازت ہے، ورنہ پھر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اور نہیں ہے اور بزنس کی ساری ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی نہیں نکل سکتی، بزنس کے لیے نہیں نکل سکتی۔ ایسا ناگزیر کام کہ جو ان کے باہر نکلے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں وہ نکل سکتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کوشش یہ کرے کہ بس کام کے فوراً بعد گھر پر آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات مطلب کچھ خواتین جو ایجڈ ہو جاتی کہتی ہیں کہ ہم پر تو عدت نہیں ہے، چاہے وہ یعنی چھوٹی عمر ہو چاہے بڑی عمر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کو آپ بتا بھی دیجیے اور یہ جملہ ایڈ بھی کر دیجیے کہ اب تو یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اگر وہ خاتون جن پر یہ احکامات ہیں کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، فار ایگزامپل کیا وہ زوم میٹنگ کر سکتی ہیں، وہ اسکائپ میٹنگ کر سکتی ہیں، یہ بتا دیں۔ ہم تو اس سے آگے کی طرف جا رہے ہیں نا، 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت ہے، جیسے کہ فرمایا قمری کیلنڈر کے حساب سے حساب کتاب ہوگا، یہ بھی بالکل درست ہے۔ 2 بنیادی ذمہ داری ہیں خاتون کی اس دوران۔ صحیح ہے۔ نمبر 1 وہ عقد ثانی نہیں کر سکتی، نکاح ثانی نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ ان 2 چیزوں کے مائنس کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر بھی نکلنا چاہیں اپنے حجاب کی رعایت کرتے ہوئے بالکل جا سکتی ہیں۔ رائے مختلف ہے، مطلب کاروبار کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، نوکری کے لیے بھی جا سکتی ہیں، اگر وہ حج اور زیارات پر جانا چاہیں تو اس پر بھی جا سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہیں اپنی عفت کا حساب کتاب رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، وہ ویسے بھی رکھنا ہے، اس دوران بھی رکھنا ہے۔ 2 بنیادی چیزیں، عقد ثانی نہیں کر سکتی، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ فقہ جعفریہ میں عدت کا معاملہ گھر سے باہر نکلنے یا نکلنے کی طرح کا نہیں، سر احناف میں بناؤ سنگھار کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، ورنہ وہ اگلے دن بھی نکل جائیں تو وہ۔ اچھا، ایک اور جملہ میں عرض کروں کہ زینت بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ اچھا، اچھا جہاں پر ہم بے جا چیزوں کو ضرورت بناتے ہیں تو وہی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میری فلاں رشتہ دار کی شادی نہیں جاؤں گی تو ناراض ہو جائے گی، شادی بیاہ کسی تقریب میں نہیں جائے گی۔ ٹھیک، لیکن آپ تو یہ کہنا کہ ضرورت نہ ضرورت کا معاملہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ضروری نہیں بھی چہل قدمی کرنے جا رہی ہے، چہل قدمی کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نامحرم کے سامنے اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے، جو عام طور پہ بھی رکھنا ہے۔ شادی وغیرہ کا معاملہ آئے گا اس میں بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، اگر اس کو مینٹین کرتے ہوئے وہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ رائٹ، کلیئر، ٹھیک، بہت شکریہ، بہت نوازش، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔